اس کتاب کے پڑھنے والا، سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے عمل کرنے والا مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی پرفضل نام میں آپ کو سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا خداوند زور آور خدا ہے، وہ زبردست خدا ہے، اور ہم اس کی پناہ میں ہیں۔ ہاللیلویہ! ایسا ہے کہ نہیں؟ تو آج ہم جس بارے میں سیکھنے والے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے ہمارے خداوند کی بڑی محبت۔ ہاللیلویہ! ہمارے خداوند کی بڑی محبت، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اگر اس سے پہلے میں کچھ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اگر میں بات کروں اس دنیا کی، اگر ہمیں کسی سے کسی چیز کی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی طلب ہے، تو ہمیں تب دے گا جب وہ ہمیں دیکھ لے کہ کیا ہمیں اسے واپس کرنے کی کوئی چیز ہے، یا ہم اسے واپس کر سکتے ہیں، تب وہ ہمیں دیتا ہے۔ لیکن ہمارے خداوند نے تب ہم سے محبت کی جب ہم اس لائق ہی نہ تھے، اس فضل کے لائق نہ تھے۔ اس نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ! اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی پیارا ہے کہ ہمارے خداوند کی بڑی محبت۔ ہاللیلویہ! اور پالوس رسول جب اپنی کلیسیا کو لکھ رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی بات ہو کلیسیا میں جو اپنے آپ کو اعمال کے سبب سے دکھا رہے ہوں کہ ہم راست باز ہیں، تو اس لیے پالوس نے ان کو لکھا کہ یہ خدا کی بخشش ہے، تم کو فضل ہی سے ملی ہے نجات۔ تو وہ اپنے جو کلیسیا کو ایسے بتا رہا ہے۔ تو افسیوں کی کلیسیا 2 باب اور اس کا 4، 5، 6 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو یہاں کچھ اس طرح لکھا ہے: مگر خدا نے اپنی رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، اور جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، اور تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا۔ ہاللیلویہ! یہاں پالوس اپنی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ جب ہم اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، تو اس نے ہم پر رحم کیا، اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا۔ وہ یہاں بتا رہا ہے، بریکٹ کے اندر ایک چیز لکھی ہے، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ ہم کو فضل ہی سے نجات ملی۔ اور جب کلام مقدس کو گہرے طور پر ہم دیکھتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تجھ سے ابتدا سے پہلے ہی تم کو چن لیا تھا۔ ہمارا خیال خداوند کو کب آیا؟ خدا باپ کو ہمارا خیال کب آیا؟ ابتدا سے پہلے ہی اس نے ہم کو نجات کے واسطے چن لیا تھا۔ ہاللیلویہ! اور اسی لیے وہ اپنی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ خدا نے اپنی بڑی محبت، وہ خدا کی محبت کا اظہار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ ہاللیلویہ! اور جب ہم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، ہمیں فضل کو ویرتھ نہیں کرنا، یعنی کہ ناچیز اسے نہیں جاننا۔ اور کہتا ہے کہ مسیح کے ساتھ شامل کر کے جلایا اور آسمانی مقاموں کے اوپر اس کے ساتھ بٹھایا ہے ہم کو۔ ہم بے شک ہم دنیا کے اندر ہیں، کسی وقت ہم پریشانی میں بھی ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم چنے ہوئے ہیں۔ پالوس اپنی کلیسیا کو اسی لیے تسلی دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ خدا نے ہم کو مسیح کے ساتھ جلایا ہے اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا ہے۔ ہاللیلویہ! بے شک آپ کے ذہن میں ابلیس کچھ اس طرح کے خیال ڈال سکتا ہے کہ مسیح نے تم کو کیسے چنا، تم کو بھی چنا ہے، اور تم کو سب باتیں آپ کو یاد بھی ہوں گی، لیکن ابلیس آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن خدا کی محبت کو یاد رکھیے کہ اس نے میرے لیے اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ہاللیلویہ! اور جب کہہ رہا ہے کہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اس کا مطلب ہے، یہ بریکٹ کے اندر کچھ چیز لکھی ہے، اور جب ہم نیچے جاتے ہیں تو کہتا ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ کہتا ہے یہ تمہاری اعمال کے سبب سے نہیں ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔
कोई जान फखर ना करे कि मैं जी अपने अमाल दे सबब नहीं जी आसमान ते फरदौस च पहुंच गया। पालूस कह रहा है कि ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फखर ना करे। ये तो खुदा की बख्शिश है, ये तो उसका फजल है कि उसने हमको चुन लिया निजात के वास्ते। अगर आपको मसीह यसू ने चुना है तो आप उसके साथ रफाकत में रहिए। गलती हो गई, खुदा यीशु मसीह के साथ रफाकत कीजिए, उसे बताइए कि आए मेरे निजात दहिंदे, मेरे मुखलसी देने वाले, तूने मेरा फिदिया दिया है, मैं अपनी गलती की अपनी गलती का इकरार करता हूँ, मुझे मुआफ़ कर, तेरा बेशकीमती लहू मुझे पाक कर सकता है। तो खुदावन यीशु मसीह आपको माफ़ करेगा। ज़मीन, रूहे ज़मीन के ऊपर यीशु मसीह भी इंसान थे, लेकिन वो खुद कायनात को खलक करने वाले थे। लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं कि जो कह सके जी मैं गुनाह नहीं कर सकता या उसकी ज़िंदगी में गुनाह ना हो। हाँ, जब खुदावंद यीशु मसीह को हम कबूल कर लेते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, अपने गुनाहों के इकरार करते, तो हम पाक साफ हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने पाक लहू से हमारे सारे गुनाहों को ढांप लेता है। लेकिन हमें क्या जब दोबारा गलती हो तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत नहीं? मेरे भाई, यहाँ से आपको इब्लीस गुमराह करना शुरू करता है। और जो समझदार है, मिसाल की किताब में देखें तो वहाँ लिखा है कि रास्तबाज 7 बार गिरेगा और फिर उठ खड़ा होगा, लेकिन अहमक अपनी बला में फंसा रहता है। आप गिरे हैं, आप उठ खड़ा हो जी, खुदावन को पुकारिए, आए खुदावन तो मुझे मुआफ़ कर। क्या दाऊद ने जब गुनाह किया तो वो खुदा के पास वापस नहीं आया? उसने टाट ओढ़ा और नाच के गा के, हम्द के गीत गा के, माफ़ी के गीत गा के, फजल नाल माफ़ कर ए रब मेरे। वो कह दे कि अपने फजल से मुझे माफ़ कर। और यहाँ यही तो बात लिखी है, तुमको फजल ही से निजात मिली है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कलाम आपके लिए बाइस से बरकत ठहरा है और आपको फजल ही से निजात मिली है। हम चुनीदा कौम है, पाक कौम है और खुदावन की अजीज़ कौम है। तो आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आए खुदावन, मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज का कलाम जितने भाइयों ने, जितनी बहनों ने सुना, इनकी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे और जो बीज बोया गया है ये इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। आए पेरे खुदावंद, इब्लीस इनको गुमराह ना करने पाए पेरे खुदावंद। इनका अपने भाइयों, अपने बेटे, अपनी बेटियों के साथ हो, इनको बचा पेरे खुदावंद उस दुष्ट से, उस शैतान से पेरे खुदावंद। जो बीज बोया जाता है वो चुराता है ये सुनाम में। आए पेरे खुदावंद, जो कलाम सुना है इन्होंने वो इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। ये दो मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। चलो आज की वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको अगर ये चैनल आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचा दिया जाए। और अगर आप प्रे करवाना चाहें तो राब्ता नंबर मौजूद है।